السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے دورے پر ہیں اور گزشتہ روز وزیر اعظم نے جو تھنک ٹینک کے ساتھ وہاں پر گفتگو کی ہے، اس میں وزیر اعظم نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ القاعدہ کو پاکستان نے تیار کر کے افغانستان میں بھیجا تھا، جس پر پاکستان میں شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی، ٹویٹر پہ بھی گزشتہ روز ہی یہ تنقید سامنے آئی تھی، لیکن آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی تنقید کی ہے، احسن اقبال اور مریم اورنگزیب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے۔ مختلف جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اتنا بڑا پاکستان کے خلاف کیس مقدمہ ایف آئی آر سمجھیں یہ درج کرا دی ہے۔ پاکستان دشمنی میں تو نہیں کہا یقیناً، لیکن ان سے باتیں نکل جاتی ہیں، اور وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ اگر امریکہ میں جا کر یہ بات کریں تو یہ سوچنے والی بات ضرور ہے۔ رضا کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پر بات کریں گے رضا کھٹری صاحب سے۔ اور جو مودی اور ٹرمپ وہاں پر جو کسی تقریب میں جس انداز میں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر جو انہوں نے اپنائیت کا اظہار کیا ہے، وہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے، ہمارے ساتھ کتنا امریکہ ساتھ دے گا، انڈیا کے ساتھ دے گا، ان تمام ایشوز پر رضا کھٹری صاحب جو ہیں۔ اور رضا کھٹری صاحب کے حوالے سے میں ایک وضاحت کرنا ضروری ویورز کے لیے سمجھتا ہوں کہ ہم رضا کھٹری کہتے ہیں تو میں قاف جو ہے رزاق کاف میں وہ چلا جاتا ہے، یعنی جزم آتی ہے تو وہ پورا نہیں پڑھ سکتا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ رضا نام ہے، شاید عبدالرزاق کھٹری نام ہے، رضا کھٹری نہیں ہے، عبدالرزاق کھٹری ہے۔ کھٹری صاحب، یہ آپ کے نام پر کنفیوژن ان کی رہی ہے، کیونکہ کمنٹس میں لکھتے ہیں رضا کھٹری صاحب، رزاق نہ رضا، تو یہ وضاحت ضروری تھی۔ کھٹری صاحب، یہ جو پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے کہ القاعدہ کو پاکستان نے تیار کر کے بھیجا، یہ تو پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں، کسی نے پہلے ایسا کوئی الزام بھی نہیں لگایا پاکستان پر کہ القاعدہ کو تیار پاکستان۔ چلیں، طالبان کی کہانی تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ طالبان بھائی القاعدہ سے پہلے تھے، افغانستان میں رشیا کے ساتھ لڑے، پاکستان نے پاکستان پر ظاہر ہے اس وقت رشیا کے خلاف مدد بھی کی تھی، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے دو رائے، لیکن یہ القاعدہ کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی اپوزیشن کہہ رہی ہے، تجزیہ نگار بھی جو کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرا دی ہے اس نے۔ نہیں، میرے خیال آپ 2 دن سے چیزیں دیکھیں نا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 3 جو ہیں یہ لوگ ابھی نیو یارک میں ہیں نا، عمران خان، مودی اور ٹرمپ۔ ہاں، ٹرمپ نے کل کہا عمران خان کی اس میں جو پریس کانفرنس تھی، تو اس نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو مجھ سے پہلے جتنے صدور تھے انہوں نے بڑی زیادتیاں کی، انہوں نے بھی اپنی پوری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چارج شیٹ کی، ٹھیک ہے نا، ہمارے والے نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چارج شیٹ کی ہے۔ مودی نے آپ اندازہ کریں گے، پہلے ہم آتے ہیں اس کے اوپر جو ہیوسٹن میں ہوا، جو ان کا جو استقبالیہ تھا مودی کا، ایک بات طے ہے کہ کیونکہ جس دن ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں، تو اس سے پہلے بھی مودی نے کی جو ملاقات ہوئی تھی تو اس میں کہا تھا، مودی نے بڑا ٹیکنیکلی کہا کہ ہم پہلے بھی ایک ہی ملک تھے اور یہ ہم آپس میں حل کر لیں گے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ اس بار پاکستان کو بھی اس طرح کی امید ہے کہ وہ کوئی نہ کچھ کرے گا، لیکن اس بار ہوا یہ کہ ایک تو مودی نے ٹرمپ سے وہ اسلامک ٹیررزم کی بات کروائی، اس کو سیکنڈ کیا دوسرے روز عمران خان نے ٹرمپ کی بات کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جہادی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پیدا کی، ہمیں امریکہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جہاد کریں، اور ہم نے وہ کیا۔ 9/11 میں ہمارا جانا غلطی تھا، لیکن وہ بھی ہم امریکہ کے کہنے پر گئے، تو وہ انہوں نے بات کی۔ اب یہ ہوا ہے کہ اس دن آپ دیکھیں کہ جب مودی تقریر کر رہے تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے تقریر ختم کی، اس میں مودی نے تو ایک تو یہ بات کہی کہ بھائی ہم جو ہیں وہ کشمیر کو ہم نے بھارتی کے آئین کے تحت سارے حقوق دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس سینس میں کہا۔ بہرحال تقریباً پونے گھنٹے کی تھی، وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ اترے ہیں اور جس طرح وہ ٹرمپ کو لے گئے ہیں، اس میں بڑی بے شرمی سے مودی جس طرح وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا لیڈر آ جائے
بہت بڑا لیڈر آ جائے اور آپ کے پاؤں زمین پر بھی نہ ٹھہر سکیں اور آپ اپنے کپڑوں میں بھی نہ ناپ سکیں، تو اس طرح کی صورتحال تھی مودی کی۔ مگر یہ کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ٹرمپ سے آپ نے جو ہے امریکن آبادی سے آپ نے ڈبل ووٹ لیے ہیں، 60 کروڑ ووٹ آپ کلیم کرتے ہیں، تو آپ کے لوگوں نے اتنے آپ کو مینڈیٹ دیا، ساری چیزیں کی، اور اس کے بعد ٹھیک ہے آپ آتے ہیں ان کو، لیکن جس طرح آپ وہ ہمارے پاس سندھ میں ہوتا ہے نا، وہ سرگس نکالتے ہیں دولہے کا جس طرح، پھر اس کو بازو میں پکڑ کے لوگ لے جاتے ہیں، آپ تھوڑا ریکال کریں، مودی یہی کر رہا تھا۔ تو یہ ساری صورت ہے، ایک تو یہ۔ اب ہم واپس آتے ہیں عمران خان کے اوپر۔ عمران دیکھیں نا، سچ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ راز جو ہوتے ہیں وہ کون کس طرح اس کو اون کرتا ہے نا۔ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن یہاں پر تھے، امریکہ ہمارے ہی فوج کے ایک سٹنگ کرنل نے امریکہ کو ایک انفارمیشن دی جو آن ریکارڈ ہے، مگر یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے، اس کے اوپر ان کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملے، اور سٹنگ جو آپ کا وہ فوجی افسر تھا پیسے لیے، نیشنلٹی، اور یہاں سے چلا گیا انفارمیشن دے کے۔ اس کے بعد جو آپریشن ہوا وہ بھی کنفیوژن ہے۔ جب یہ آپ کے پاس آپریشن ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کو آصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے مبارکباد دی تھی اس آپریشن کی۔ پھر ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو ہمارے گھر کے اندر گھس کے انہوں نے مارا ہے اتنا بڑا ٹیررسٹ، اور یہ ہم کر کے آ رہے ہیں۔ مگر یہ کہ یہ اتنی بڑی کنفیوژن تھی، آج تک یہ صورتحال ہے، مختلف چیزیں آتی ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے سارا سرچ کیا۔ میرا خیال ہے گیلانی پرائم منسٹر تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا۔ ڈیفینیٹلی یہ تو اس ملک میں ہوتا ہے نا، مگر یہ کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایبٹ آباد کے بالکل جو ہے وہ جو کاکل اکیڈمی کے بالکل قریب اگر وہ بندہ رہتا تھا تو ایسا تو نہیں تھا، سیدھی بات ہے، سب سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ عمران خان نے وہ سچ کہا ہے جو اسے نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، سچ کیسے ہے؟ دیکھو، اسامہ بن لادن پاکستان میں آ کر ان کو پناہ دی گئی، جو بھی ہوا، لیکن القاعدہ اور طالبان یہ میں ان کو کم از کم ابھی تو ایک ہی ہیں، چلیں اوکے مان لیتے ہیں، لیکن القاعدہ تو بعد میں بنی تھی، طالبان پہلے بنے تھے۔ جو تربیت پاکستان نے، اگر پاکستان نے مدد کی ہے، جو بھی کیا ہے، تو وہ تو طالبان کو تھی۔ صرف پہلی بات ہے القاعدہ جو تھی اسامہ بن لادن کو تربیت دینا، یہ تو نہیں، اسامہ کو تربیت کی ضرورت نہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے طالبان کو 90s والے دور میں، جب بی بی کے دور میں نصر اللہ بابر وزیر داخلہ تھے، ان دنوں ہی یہ کام شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تاکہ افغانستان میں آپ کی حکومت بنے۔ ان دنوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو سوچ تھی، مزاج تھا، وہ اس کو اپنا 5واں صوبہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت ہوگی تو ہم آگے سینٹرل ایشیا تک جائیں گے اور ساری چیزیں دیکھیں گے۔ لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیوں ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود بھی اس کی مزاج کو نہیں دیکھا۔ اب ہوا یہ کہ جب 9/11 ہوا اور ملا عمر سے اسامہ کو جب مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، ہم نہیں دیں گے۔ نتیجے میں UN میں گیا امریکہ، اور جو کولن پاول تھے انہوں نے مشرف سے بات کی، اور ایک ہی لمحے میں آپ کی ساری صورتحال تبدیل ہو گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر پارلیمنٹ آپ کی ان دنوں موجود ہوتی تو آپ یہ فیصلہ اتنا جلدی نہ کرتے، لیکن امریکہ بالکل طے کر چکا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یا دنیا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو ہماری دشمن ہے تو ہماری دوست ہے۔ اب ہوا یہ کہ اتنی جنگ ہوئی ہے، اب مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جب 27 تاریخ کو عمران خان خطاب کریں گے جنرل اسمبلی سے، پتہ نہیں مجھے لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح کا ایک ڈرامہ کرنا چاہیے عمران خان کو، کہ جس طرح بھٹو صاحب نے وہ اپنے وہ جو نوٹس وغیرہ پھاڑے تھے اور اٹھے تھے، اس طرح کا اگر وہ کر کے آ جاتے تو دنیا کی اٹینشن آپ پر آئے۔ باقی باتیں شاتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہہ چکا کل بھی ٹرمپ کہ بھائی میں تو میڈیشن کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مان رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ پھر اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو کہو کہ کرفیو تو اٹھا دے۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اتنی جو ہے وہ برے طریقے سے پٹی ہے۔ ابھی جنیوا میں جو انسانی حقوق کونسل میں جو اجلاس تھا، اس میں ان کو 48 ووٹ ملے، 56 ووٹ کرنے تھے،
लोगों को सारा झूठ बताते रहे कि भाई करारदाद पास हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मुझे ये बताएं, आप कितना झूठ बोलेंगे लोगों से? तो खुदा के वास्ते ये बहुत खतरनाक खेल आज खेल रहे हैं। आज हसन इकबाल ने डिमांड की है कि किसी सहाफ़ी ने सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ISPR को, DG ISPR को या पाक फ़ौज को अगर प्राइम मिनिस्टर की, नवाज़ शरीफ की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उसी वक्त ही वो ट्वीट करके रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन पे नोटिस क्यों नहीं लिया? तो उस पर हसन इकबाल ने ये डिमांड की है कि मैं DG ISPR को कहता हूँ, डिमांड करता हूँ कि इमरान खान की बात का नोटिस लें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR लॉन्च कर दी है। अब ये कब होती है, कहाँ होती है, क्या होता है, लेकिन ये डिमांड की है। तो ये आपका ख्याल है कि मैं कहता नोटिस हूँ लेना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गैर आइनी मुतालबा है, बिल्कुल गलत मुतालबा है। ये हसन इकबाल को कतई ज़ेब नहीं देता कि वो DG ISPR को कहे कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है। हाँ, वैसे हसन इकबाल को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा है, मैं ज़ाती तौर पे अगर उसने दुनिया को सच बताया है, गलत है या सही है ये बहस अलग है, लेकिन तारीखी हक़ाइक़ यही है। ये पहली बार हुआ। देखें ना, इमरान खान ने जब काम शुरू किया था सियासत, तो आज के जो कौम परस्त जो बातें कर रहे हैं ना पख्तून में, जिनके ऊपर आपने वो वतन दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाया है और मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर को बंद कर दिया और सारी चीज़ें, यही बातें इमरान खान करते थे, रिकॉर्ड पे पड़ी हुई हैं, सब कुछ कहते थे। ज़ाहिर बात है कि उनको एक सियासतदान चाहिए था, उन्होंने एक अच्छा इंतखाब किया जो अब उनके नैरेटिव पे चला, लेकिन उसके अंदर एक आदमी है जो कभी कभी सच बोल लेता है। तो ये अब दुनिया में कोई चीज़ें छुपी हुई नहीं है, सारे ओपन सीक्रेट हैं। बस हसन इकबाल को कतई ये मैं कहता हूँ इतना गैर आइनी मुतालबा किया कि यार यही तो इशू था, नवाज शरीफ का यही इशू था ना कि भाई डाउन लीग्स के ऊपर, डाउन लीग्स के ऊपर ये सारी जो बात हुई, अब ये मुतालबा करें। ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, हमने मुंतखब किया। दुनिया को आप देना, अभी आप कश्मीर में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और ये वाज़े भी है। कोई मकबूजा कश्मीर में कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं जा रहे, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा, वो लोग बिल्कुल नहीं आते हैं। आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म से बातें ऐसे ही ज़ुबान फिसल जाती है, निकल जाती है नहीं मुँह से? वो असल में डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं जानते, यही उनका एक इशू है ना। यही देखे ना, यही अगर इशू ना होता तो वो अपोजिशन को दीवार से न लगाते। यानी घर के बच्चे को ये पता ना हो कि बैठक पे मेहमान जो बाहर से आया है उसके साथ क्या बात करनी है, घर की बात करनी है, खवातीन की नहीं करनी, बात वो तो उस बच्चे को नहीं निकालना चाहिए ना बैठक में। हम सिंधी में कहते हैं ना, सीधी रात सौंटे वाली ना। हाँ। सीधी जो है ना गेम, वो डंडे वाली। ये भी हमारे साथ यही है, लेकिन कभी कभी बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 27 को भी वो नोट्स फाड़ें। लेकिन मुक़्तदर कुव्वतों को ये बात अच्छी लगी तो नहीं होगी। ये चार्जशीट जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बन रही होगी अगले यानी आइंदा के लिए, तो ये भी उसमें शामिल हो। मैं कहता हूँ खुदा करे चार्जशीट बना, ये भी चीज़ शामिल होगी। मैं कहता हूँ इतनी बनाएं कि ये कम से कम ये इमरान, जिस तरह नवाज शरीफ को एहसास हुआ और वो वापस जो डगर होती है उस पर आया, इसको भी आना पड़ेगा। जितने भी मेन स्ट्रीम के सियासतदान जब तक जूते नहीं खाएंगे डगर पे नहीं आएंगे, और इनको ऐसा करना चाहिए। और ये आप देखिएगा कि जिस तरह की जो स्पीड खान साहब की है ना, चीज़ें बोल रहे हैं, ये जल्दी बेजारी होगी। और जब बेजारी होगी तो मेरे ख्याल इनको वापसी के रास्ते तो सारे बंद कर दिए खान साहब ने, लेकिन ये कि उनको ये सियासत में कभी रास्ते बंद नहीं होते, सियासत में दरवाजे आपको खोलने होते हैं। इमरान खान ने, मैं तो ये आपने कहा ना, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने 80 की दिहाई का सच कहा, 2000 वाला सच कहा। एक हम पे मेहरबानी करें, 70 की दिहाई वाला भी सच बोल दें, ताकि कम से कम जान छूटे, इस मुल्क के लोगों को पता चले कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म क्या कहता है, जिनको खुद जो है वो हैंड पिंग करके वो लाए। 70 की दिहाई। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।